السلام علیکم مطیع اللہ جان MJTV۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص مہمان شخصیت کے ساتھ موجود ہیں۔ میں بہت مشکور ہوں جناب اظہر لودھی صاحب کا، جو کہ ایک تاریخ کے عینی شاہد ہیں اور پاکستان ٹیلی ویژن جیسے ادارے کا ایک بہت بڑا نام ہے، اور جو ہماری عمر کے لوگ ہیں، جو ہم لوگ ہیں، جو میں ہوں، بچپن میں ہم اظہر لودھی صاحب کی نقل اتار کر ہم بھی میڈیا میں آ گئے، ریڈیو میں خبریں پڑھنا شروع کر دی، پھر PTV میں بھی رپورٹنگ کی۔ تو براڈ کاسٹرز کی جو ایک بہت بڑی انسپریشن تھی ہماری جنریشن کے لوگوں کے لیے، وہ اظہر لودھی صاحب ہیں۔ اور پھر ہمارے سے جو پہلے کی جنریشن ہے، ان کی بھی انسپریشن تھی خبروں کے حوالے سے۔ پاکستان ٹیلی ویژن ایک واحد ذریعہ تھا پاکستان کی سیاسی اور آئینی تاریخ کی خبروں کا، اور ان خبروں کو سن کے ہم تو بڑے ہوئے، اور جو ہمارے بڑے ہیں وہ بوڑھے ہوئے۔ تو آج اظہر لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں MJTV کے اس خصوصی پروگرام میں۔ ہم ان سے یہی درخواست کریں گے کہ لودھی صاحب، خبریں تو آپ کی ساری دنیا نے سن لی، آپ نے جو خبریں پڑھی وہ تو سارے پاکستان نے سنی، پاکستانیوں کو پتہ بھی ہے، ہم نے بھی سنی، لیکن خبروں کے پیچھے بھی بہت کچھ ہوتا رہا۔ اور آپ صرف ایک پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک بڑا چہرہ نہیں رہے، آپ خود بھی تحریک پاکستان آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور اس کے بعد کے جو بڑے واقعات ہیں اس کے بھی آپ عینی شاہد ہیں۔ تو ہم پاکستان ٹیلی ویژن سے پہلے ذرا تاریخ کی طرف اگر جائیں، پاکستان بننے کے وقت کی ہمیں وہ باتیں بتائیں جو شاید آپ نے آج تک نہیں کی ہوں گی، پاکستان بننے کے حوالے سے، پھر اس کے بعد کے جو واقعات ہیں۔ تو آپ کہاں سے شروع کریں گے اپنے تجربات کی کہانی؟ ابتدا اللہ کے پاک نام سے، جو بڑا مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ میں ذاتی طور پہ مطیع اللہ جان کا شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے اور مجھ گناہگار سے جو کچھ اب تک ہوا اس بارے میں گفتگو کرنے کے لیے۔ ہوا تو بہت کچھ، کہنے کو تو بہت کچھ ہے، انہوں نے بھی کہہ کے دیکھ لیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑا افسردہ تھا، دکھ تھا مجھے کہ حق اور سچ بولنے والے بہت کم رہ گئے ہیں، جن میں مطیع اللہ جان کا نام سر فہرست ہے۔ اور میں جب یہ پتہ چلا کہ کیا واقعہ ہوا ہے تو یہ عجیب سی بات ہے، دل میں بہت سی باتیں ہیں کہنے کے لیے، لیکن جب کہنے کو جی چاہتا ہے تو پھر ڈر جاتا ہوں، کیونکہ عمر کے اس حصے میں ہوں کہ اب آرام سے جانا چاہتا ہوں۔ جو کچھ عزت مجھے دی ہے اس قوم نے، اس ملک نے، اس ٹیلی ویژن نے، اس ریڈیو پاکستان نے، پاکستان ٹیلی ویژن نے، وہ میں بھلا نہیں سکتا ہوں۔ اظہر لودھی جو ہے وہ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کی وجہ سے اظہر لودھی ہے، ورنہ اظہر لودھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ لودھی صاحب، ہماری قوم، ہماری جو نوجوان نسلیں ہیں، جو آئندہ کی نسلیں ہیں، آپ ان کے مقروض ہیں، اور ہم بھی ان نوجوان نسلوں کے مقروض ہیں۔ تو وہ قرض اتار پھینکیں، بتائیں جو آپ بتانا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں جتنے الفاظ کا ذخیرہ آپ کے پاس ہے پورا سچ بتانے کا، وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اتنے الفاظ کے ذخیرے کے ساتھ تو آپ کو سچ کسی نہ کسی انداز سے تو بتا ہی دینا چاہیے اپنی خوبصورت آواز میں۔ مطیع اللہ جان، بات یہ ہے کہ تاریخ سے شروع کر دیتے ہیں، پاکستان کی تاریخ سے اگر شروع کروں۔ کیا دیکھا آپ نے؟ میں دلی میں تھا، 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا، اور اس وقت نعرے لگ رہے تھے، لے کے رہیں گے پاکستان، دینا پڑے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہاں سے ابتدا ہوتی ہے، قائد اعظم آتے ہیں، اجمیری گیٹ میں آ کے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہیں۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ مجھے وہ جلسہ سننے کا
موقع ملا اور مجھے وہ عزت ملی. قائد اعظم کو میں نے 3 مرتبہ سنا. ایک دفعہ دلی میں اجمیری گیٹ میں جب میں بچہ تھا، 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا، اور پھر اس کے بعد لاہور میں یونیورسٹی گراؤنڈ میں جلسہ ہوا، اس میں قائد اعظم نے تقریر فرمائی، وہ سننے کا مجھے اعزاز حاصل ہوا. اس کے بعد پھر وہ یہاں آرمی اسٹیڈیم میں آئے، وہ یہاں پہ انہوں نے کوئی اعزازات دینے تھے راولپنڈی میں، تو وہاں پہ صدر میں وہاں پہ ان کی تقریر سننے کا موقع ملا. تو یہ میں نے ابتدا اس لیے کی ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، اور پھر ہم نے 1947 تک میرے والد دلی میں پوسٹ تھے، تھانہ حوض قاضی میں. وہاں پہ جنگ کے ایڈیٹر کا دفتر تھا، لال کنواں ایک جگہ تھی جہاں ایک چھوٹا سا دفتر تھا، اور میر خلیل الرحمان مرحوم اخبار لے کے سائیکل پہ آیا کرتے تھے، اور میرے والد کے پاس آ کے ان کے دوست بن گئے تھے، اور اخبار لے کے آتے تھے، مجھ سے بہت پیار کرتے تھے. اور وہ پیار کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب ضیاء الحق مرحوم جنرل اسمبلی میں تقریر کرنے کے لیے گئے جہاں قرآن حکیم کی تلاوت ہوئی، اس میں ہم روزویلٹ ہوٹل میں مصلح الدین مرحوم اور جو اس وقت ڈائریکٹر نیوز تھے اور میر خلیل الرحمان، ہم وہاں روزویلٹ ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے. اور اس سے پہلے ایران عراق وار ہو گئی. اس وار میں مشن کے لیے ضیاء الحق مرحوم نے فیصلہ کیا کہ مجھے جانا چاہیے 2 مسلمان ممالک کے درمیان. لودھی صاحب، ہم ضیاء الحق مرحوم صاحب کے دور پہ بھی آتے ہیں. اب پاکستان بن گیا، قائد اعظم کی وفات ہو گئی، اس کے بعد کے کچھ واقعات ہیں. ہم اگر اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم گرمیوں کی چھٹیوں میں 1947 میں اپنی دادی کے پاس، میرا جو ہوم ٹاؤن تھا وہ جلندھر سٹی، جلندھر آئے ہوئے تھے. پاکستان قائم ہو گیا. ہم چھوٹے چھوٹے تھے، اپنی دادی کے پاس آئے ہوئے تھے، اور ہمیں کوئی بڑا کوئی تھا نہیں. جو بڑے تھے وہ لے کے رہیں گے، پاکستان دینا پڑے گا پاکستان میں. وہ قید و بند کی صحبتیں جھیل رہے تھے اور جیل میں تھے. بہرحال میرے والد کسی نہ کسی طرح بچتے ہوئے آئے، اور ایک ٹرک جو لاہور پہنچے. لاہور میں ہمارے دادا AIG پنجاب پولیس تھے. نہیں، آپ کے والد جو تھے وہ آپ نے کہا پولیس میں تھے؟ وہ بھی پولیس میں تھے. وہ تھانے میں پوسٹڈ تھے؟ وہ دلی میں تھانہ حوض قاضی میں. جی ہاں، دلی میں پوسٹڈ تھے وہ. اور آپ کے دادا AIG پولیس لاہور میں تھے. لاہور میں؟ اچھا. اس وقت بیفور پارٹیشن. اچھا. جی ہاں. ٹھیک. تو ہم وہ آئے، ہمیں نکالا. ہم جلندھر چھاونی میں کیمپ بنا مہاجرین کا، ہم وہاں پہنچے. وہاں سیلاب آ گیا. جب سیلاب آ گیا تو جو کچھ تھوڑا بہت ہم لے کے چلے تھے وہ بھی بہہ گیا. پھر ہم قافلے کی صورت میں ہم والٹن کیمپ پہنچے. کتنی راستے میں ہم نے لاشیں دیکھی، کیا کچھ نہیں دیکھا. کیا ٹرین کے ذریعے آئے یا بائی روڈ؟ بائی روڈ آئے. اور کوئی ریڈیو پہ تھا، کوئی کچھ میں تھا. تو والٹن کیمپ پہ پہنچے تو ہمیں کھانے کو چنے ملے اور اللہ کا شکر ادا کیا. تو وہاں پہ پھر میرے والد کی ٹرانسفر اس وقت 14 اگست 1947 کو لاہور کی ہوئی تھی. اسی دن کہاں سے ٹرانسفر ہوئے تھے؟ حوض قاضی تھانے سے. جی ہاں. اچھا. اور اس کے بعد لاہور ٹرانسفر ہوئی. لاہور انہوں نے آ کے دادا سے کہا. میرے جو چچا تھے، 2 بھائی تھے. یہ چچا ٹریفک ریلوے میں ٹریفک انسپیکٹر تھے، جو ہیڈ ہوتا ہے. تو ان کی کوٹھی تھی ویسٹریج میں. تو دادا کو کہا کہ مجھے میری ٹرانسفر
لاہور سے پنڈی کر دے. انہوں نے کہا وہاں پتھر ہیں, تمہاری زمینیں ہیں, بہت ہماری بہت جائیداد تھی, پورا گاؤں تھا جہاں آدم پور, جہاں کے چودھری محمد علی وزیر اعظم بنے, وہ ان کے روم میٹ بھی تھے چودھری محمد علی. تو وہ پھر انہوں نے پھر ٹرانسفر, انہوں نے کہا کہ زمینیں وغیرہ ہیں, تمہیں لائل پور کر دیتے ہیں جو اب فیصل آباد ہے, تمہیں منٹ گمری کر دیتے ہیں جو اس وقت ساہیوال ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی ہے میرا, تو ہم یہاں آ گئے. یہاں آ کے پھر ہم تھانہ صدر بیرونی کچہری کے پاس, جو سب سے بڑا تھانہ ہے پنڈی کا, وہاں پہ پوسٹنگ ہو گئی. تو وہاں پہ جھنڈا چیچی میں ایک وہاں ساتھ ہی ہے, وہاں ایک ہمیں سرکاری رہائش کا تھوڑی سی ملی. ہمیں کسی وکیل نے, کسی دوست برتن دیے, کچھ کھانے کو, کچھ یہ کچھ یہ. اب تھوڑا آگے آئیں تو ایک اور بڑا واقعہ ہوتا ہے لیاقت علی خان کا. جی ہاں, اس وقت میرا داخلہ ہوا وہاں پہ اسلامیہ ہائی اسکول مری روڈ رہا. اس وقت چھوٹی سی مری روڈ تھی, اور یہ کمپنی باغ تھا. کمپنی باغ میں جلسہ عام سے خطاب کرنا تھا. تو ہم اسکول سے پھر چلے گئے وہاں. کون سی کلاس میں تھے آپ؟ میں اس وقت تھا یہ 1953 نہیں 51 کی بات. جی جی ہاں, میں غالباً چھٹی یا ساتویں میں تھا. ٹھیک ہے. 47 میں کیونکہ آپ 5ویں میں تھے, تو میں 1950 میں نے میٹرک کا امتحان کیا. بالکل صحیح, میٹرک فرسٹ ڈویژن میں. ٹھیک. پھر ہم جلسے میں گئے. جلسے میں لیاقت علی خان مرحوم آئے, اپنے سادی سی شیروانی پرانی سی پہنی ہوئی اور سر پہ وہی. اور آپ ادھر جلسے میں قریب ہی تھے ان کے کہیں؟ وہ تھوڑی سی جگہ آگے خالی تھی, اس سے پیچھے تمام پبلک تھی. اچھا ٹھیک. اور میرے سائڈ پہ سید اکبر نامی جس نے گولی ماری تھی. اچھا, وہ آپ کے قریب ہی کھڑا؟ وہ مجھ سے 3 گز کے فاصلے پہ تھا, رائٹ سائڈ پہ. کچھ کھا رہا تھا, میں نے دیکھا, چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی اس کی, اور جوان تھا وہ. اس کو جب پہلی خطبہ استقبالیہ ہوا, خطبہ استقبالیہ کے بعد جب لیاقت علی خان اسٹیج پہ, صرف ایک چیئر, ایک میز, ایک روسٹرم, ایک مائک, بس. کوئی اور کارکن نہیں تھا, کوئی عہدیدار نہیں تھا, کوئی اور شخص نہیں تھا. اکیلے لیاقت, ملک کے وزیر اعظم, ملک کے پہلے وزیر اعظم تنہا اسٹیج پہ, اور کوئی نہیں موجود وہاں پہ. آپ کے خیال میں یہ بھی کوئی پہلے سے طے شدہ چیزیں تھیں؟ یہ طے شدہ چیزیں, مجھے جو نظر آتا ہے وہ تو یہی آتا ہے کہ ان کو اکیلے اسٹیج پہ کھڑا کر دیا گیا. اسٹیج پہ کھڑا کر دیا گیا. انہوں نے صرف پہلے خطبہ استقبالیہ, عمر صاحب تھے غالباً اس وقت مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ. خطبہ استقبالیہ, اس کے بعد ان کو دعوت دی گئی, وہ آئے, آ کے کھڑے. ان کی زبان موٹی تھی, جب وہ بولتے تھے نا تو وہ رے پوری طرح نہیں بول سکتے تھے. اچھا. بلادران ملت, اچھا, اس طرح بولتے تھے, بلادران. بلادران ملت. انہوں نے بلادران ملت کہا اور ٹھا کی آواز آئی. میں نے دیکھا تو گولی چلی, تو لوگوں نے تالیاں بجائیں کہ استقبال کیا جا رہا ہے. ہاں. اس کے بعد تر 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 کی آوازیں آنی شروع ہوگی, گولیاں مستقل چلنے لگی. اچھا, مطلب ایک سے زیادہ گولی ان پہ چلائی گئی یا جوابی کوئی ہوا کاروائی؟ ایک سے زیادہ چلائی گئی نا. پھر اچھا, پہلی گولی پہ میں نے خود ان کی جو دوسری گولی چلی, ان کی یہاں جو شیروانی تھی وہ وہاں سے وہ جیسے دھواں سا اٹھتا ہے کہ نہیں, اچھا, روئی سے اٹھتے جیسے اس طرح کی, اور وہ گر پڑے. اسٹیج پہ کوئی نہیں تھا, وہ گر پڑے. لوگ بھاگے ہیں, لیٹ کے بھاگے, کیونکہ گولیاں چل رہی تھیں مستقل. آپ کا کیا؟ میں نے وہ دیکھا کہ اس شخص وہ کھڑا ہوا, اس کو پیچھے سے وہ ایک سفید کپڑوں والا تھا جوان, اس نے اس کو گولی ماری.
گولی مار. وہ سول کپڑوں میں تھا پولیس میں؟ سول کپڑوں میں تھا, سفید کپڑوں میں تھا. وہ کوئی سرکاری ملازم تھا؟ سرکاری ملازم لگتا تھا مجھے. اچھا اچھا. مجھے سرکاری ملازم. تو اس کو کسی نے نہیں پوچھا بعد میں پکڑا اسے؟ اسے آدھ گھنٹے تک تو اسٹیج پہ اکیلا ملک کا وزیر اعظم لیٹا رہا, اور اوپر کوئی نہیں گیا؟ اوپر ایک آئے نواب صدیق علی خان, ان کے یہاں پہ وہ سر رکھا ہوا تھا. اور اوپر اسٹیج پہ گیا ہی کوئی نہیں؟ کوئی نہیں گیا آدھا گھنٹے تک؟ کیونکہ آدھے گھنٹے تک کوئی سیکورٹی آئی ہی نہیں. اچھا, وہ سارے ڈر رہے تھے کہ ہم جائیں گے ہم پہ بھی فائر ہوگا. پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں, کیونکہ کمپنی باغ خالی ہو گیا تھا, اور کمپنی باغ میں ٹوپیاں اور کوٹ اور مفلر اور سب بھرا پڑا تھا, خالی تھا. لوگ بھاگے, لیٹ کے بھاگے. یہ میرا سر پھٹ گیا تھا, اب تک نشان نہیں ہے. اچھا, سر پھٹ گیا تھا خون میں. اس کے بعد میں وہاں سے مری روڈ سے واپس آیا دیکھنے کے لیے. اس وقت وہ لیٹے ہوئے تھے, اس کے منہ, ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی. کہاں پہ لیٹے ہوئے تھے؟ وہیں پہ اسٹیج پہ. اچھا, لوگ تھے پہنچ گئے تھے بعد میں ان کے بعد؟ کوئی لوگ نہیں آئے, لوگ بھاگ گئے. تو آپ واپس آئے؟ میں واپس آیا روتا ہوا, میرے خون نکلا ہوا. کوئی سیکورٹی نہیں آئی. کتنی دیر وہ اس طرح بے یاروں میں؟ تقریباً آدھ گھنٹہ. اچھا, تو ان کی سیکیورٹی پہ کون مامور تھا؟ یہ تو مجھے نہیں پتا کون مامور. لیکن پولیس کے لوگ ہوں گے آبویسلی, یا کوئی اور لوگ تھے؟ میں یہ کہہ نہیں سکتا ہوں, مجھے نہیں پتا. مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ ان کو گولی جس نے, اچھا اس کو بھی میں نے دیکھا. پھر بعد میں لوگ آئے ہیں, جب آدھے گھنٹے کے بعد ایمبولینس آئی, اس وقت وہ ختم ہو چکے تھے. آدھے گھنٹے بعد ایمبولینس؟ جی ہاں, وہاں پہ ایمبولینس نہیں تھی. ایک تو یہ ایمبولینس کا بڑا کردار ہے ہماری تاریخ میں. ہماری تاریخ میں قائد اعظم کی لیاقت علی خان کو لینے کے لیے آنے والی ایمبولینس ہو, آپ کے سامنے ہیں ساری باتیں. لیکن یہ تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان گناہگاروں کو. پھر بعد میں آپ کو کیا پتہ چلا کہ کس نے یہ کیا؟ کچھ ذرائع سے, کچھ لوگوں سے, کچھ آپ کے جاننے والوں سے کچھ پتہ چلا؟ آپ کو پتہ ہی ہے جو سازشیں ملک کے خلاف کرتا ہے, ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں, لوگ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے کون نہیں ہے. لیکن ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں, آپ صحافی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ تو نکل آتا ہے ہٹانے کے لیے. کوئی نہ کوئی تو مکہ دکھایا تھا نا, یاد ہوگا آپ کو, ان کی تصویر بھی چلتی رہی. لیاقت علی خان کا مکہ, اور اس نے کہا تھا یہ 4 صوبے ہیں اور یہ کشمیر. 4 انگلیاں دکھائی تھی, 4 صوبے, اور یہ انگوٹھا کشمیر ہے. یاد ہے نا آپ کو؟ یہ تو مستقل پوسٹروں پہ. اور اچھا, اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, کیونکہ آپ جس فیملی سے آپ کا تعلق ہے وہ پولیس, آپ کے دادا پولیس میں لاہور میں پوسٹڈ, آپ کے والد پنڈی میں پوسٹڈ. تو آپ کے والد صاحب یا آپ کے دادا جو تھے, کیا وہ اس انکوائری یا انویسٹیگیشن کا کوئی حصہ رہے, یا انہوں نے کبھی آپ سے کچھ شیئر کیا ہو گفتگو میں کہ کیا واقعہ ہوا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے کبھی ڈسکس نہ کیا اتنا ہم واقعہ. نہیں, میں آپ کو بتاؤں, اب اس وقت نجف خان ایس پی تھے. میرے والد صاحب کی انگلش بہت اچھی تھی, کیونکہ وہ شملے میں پوسٹڈ تھے تو وائس رائے ہاؤس میں تھے, پولیس اسٹیشن میں. دلی میں آئے تو وائس رائے ہاؤس میں پہلے ان کی پوسٹنگ ہوئی, کافی دیر وہاں پہ رہے وہ. ان کی انگلش بہت اچھی تھی. نجف خان کو انگلش کا معاملہ ان کا ایسے ہی تھا. وہ کیا تھے؟ ایس پی تھے. ایس پی تھی. یہ انہی کے دور میں ہوا نا. یہ پولیس میں راولپنڈی میں مرڈر ہوا, اور یہ ان کے ریڈر لگے تھے. اچھا, ساری آپ کے والد پوسٹنگ ڈرافٹنگ وغیرہ وہ کیا کرتے. آپ کے والد ان کا نام آپ بتائیں. علی احمد خان, یہ میرے والد کی تصویر. اچھا, بالکل, یہ ہم دکھائیں گے. بالکل, یہ میرے والد کی تصویر. تو علی احمد خان صاحب ایس پی نجف خان کے ساتھ ایز اے ریڈر پوسٹڈ تھے. جی ہاں. تو وہ کیا بتاتے ہیں علی احمد خان صاحب؟ چونکہ میں چھوٹا تھا, صحیح, اور یہ باتیں جو ہیں انتظامی اور یہ جو
یہ کبھی بچوں کے ساتھ نہیں وہ نہیں شیئر نہیں کرتے. کبھی بعد میں ظاہری بات ہے جب آپ بڑے ہوئے کبھی ہوتا ہے نا کوئی چیز اور کچھ ایسی چیزیں جو کہ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ انکوائری ہوئی جی یاد ہے نا, اس میں ایک جنرل تھے, وہ جہاز بھی گرا دیا گیا, تباہ ہو گیا تھا نا, کہا گیا جس میں فائل ریکارڈ بھی سارا جل گیا, سارا فائل ریکارڈ لگ گیا. آپ کے علم میں ہے ساری چیزیں. وہ انکوائری کون جنرل صاحب تھے جو کہ جنرل شیر علی نام تھا یا کچھ, جو انکوائری کر رہے تھے, جو انکوائری کر رہے تھے, وہ ساری انکوائری رپورٹ کی سمیت جہاز جو تھا, وہ جہاز کریش کی تو ابھی بھیا اس ملک میں ہے نا جی, ایک روایت ہے نا جی. یہ آسان طریقہ ہے, یہ بہت آسان طریقہ ہے, کیونکہ جہاز واحد حادثہ ہے جس میں کچھ ملتا نہیں ہے خدا نہ خواستہ. نہیں, ملک کا پہلا وزیر اعظم جس کو دن دہاڑے, یعنی اچھا یہ نہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا, لوگوں کی زبان زدہ عام تھا. تو بہرحال ایس پی نجف خان آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی کتنی ذمہ داری تھی اس اتنے بڑے سانحے میں؟ ان کی ذمہ داری بنتی تھی, کیونکہ سارا انتظام تو ظاہر ہے ایس پی کیا ہوتا نہیں, ساری ڈپلائمنٹ یہ وہ سارا جو کچھ بھی ہے. اس کی وجہ ایک میں بتا دوں کہ میری آخری والد کی پوسٹ, میرے والد پرموٹ نہیں ہوئے تھے, اور پرموشن نہ ہونے کی وجہ میر خلیل الرحمان کو کہا گیا تھا دلی میں کہ اس کو اریسٹ کر کے حوالات میں بند کرو. میر خلیل الرحمان کو اریسٹ کریں. وہ انگریز تھا, ایس پی تھا, وہ اس کا نام میں بھول گیا. اچھا, وہ انہوں نے نہیں, خود دوستی کا معاملہ تھا, اور پھر وہ مسلم لیگ کے لیے بہت انہوں نے کام کیا تھا. تو انہوں نے ایسی وہ خبر دی جس پہ وہ ناراض ہو گئے, وہ انگریز جو تھے ایس پی. تو آپ کے فادر کس رینک پہ تھے؟ وہ انچارج تھے نا جی اس وقت, اے ایس آئی نہیں, اے ایس پی, وہ انسپیکٹر کے. جی ہاں, کیونکہ وہ حوض قاضی اور فوارہ چوک 2 پولیس اسٹیشن دلی کے سب سے بڑے پولیس اسٹیشن تھے. اچھا, تو جو راول پنڈی میں جب یہ سانحہ ہوا تو اس کے بعد کتنا عرصہ آپ کے والد صاحب پولیس میں ریٹائر کب ہوئے؟ جی ہاں, میرے والد پولیس نہیں, انہوں نے ریٹائرمنٹ لی. اچھا, وہی میں بتانے لگا ہوں. جی, نجف خان کا بھائی جو سپاہی تھا ان کے دور میں, وہ ایس پی بن کے آ گیا, اور یہ جہلم میں پولیس اسٹیشن کے انچارج لگے جا گئے. یہ اس سانحے کے بعد نجف خان کا بھائی جو ہے وہ سپاہی تھے, لیکن وہ ایس پی بنا دیا. ایس پی بنے آہستہ آہستہ یا یکدم؟ نہیں, یکدم نہیں, آہستہ بنے. اور کون سے سال میں پھر ان کو ٹرانسفر کیا؟ نہیں, وہ پھر مختلف جگہوں پہ اٹک ٹرانسفر ہوئے, کئی جگہوں پہ گئے, مندرا گئے. مندرا پولیس اسٹیشن. آپ کے والد صاحب؟ میرے والد. ٹھیک ہے نا. اور نجف خان آخری جو پوسٹنگ تھی وہ جہلم میں تھی, اور وہاں پہ نجف خان کا بھائی ایس پی بن کے آئے, انہوں نے ریزائن دے دیا. اچھا, یہ کون سے سال تھا؟ یہ ایوب خان کا دور تھا. یہ ایوب خان کا دور مطلب 51 کے بعد نجف خان کے بھائی ترقی کرتے کرتے ایوب خان کا دور آ گیا 58 میں. میرے سامنے کی بات ہے. جی ہاں, میں نے ایوب خان کے ساتھ. تو آپ کے بھائی, آپ کے والد صاحب نے جب ریزائن دیا تو ایوب خان کا دور تھا. میرا خیال ہے کہ ایوب خان کا. تو اس کا مطلب ایوب خان کے دور میں نجف خان کے بھائی کو اوپر لایا گیا اور باقاعدہ اس کو ایس پی تک بنا دیا, ایس پی تک پروموٹ کیا گیا. اچھا, اس کو کہہ سکتے ہیں کوئی ریوارڈ دیا گیا یا کسی وجہ سے؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں. اچھا, میں اتنا ڈیپلی اس پہ میں نہیں, لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کہا اب کیا نوکری کرنی, پروموشن تو ویسے ہی نہیں. تو ایز اے انسپیکٹر انہوں نے ریزائن کر دیا تھا. تو ریزائن کرنے کے بعد کبھی آپ کی والد صاحب سے گپ تو لگتی ہوگی, بات چیت تو ہوتی ہوگی, کوئی قصے سناتے ہوں گے, وہ بتاتے ہوں گے؟ سیاست پہ کبھی وہ نہیں, لیکن اتنے بڑے سانحے پہ کبھی کوئی بات نہیں ہوئی؟ نہیں, وہ نہیں ہے.
وہ بچوں کو نہیں بیچ میں تو نہیں لانا 58 میں آپ پھر ایوب خان کے دور میں کالج میں